السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ زنا جیسے اس کبیرہ گناہ کے متعلق ہے کہ آخر اس کبیرہ گناہ کی شروعات کب ہوئی۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں قابیل اور حابیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کو قتل کر لیا تو پھر وہ وہاں سے نکل پڑا، اپنے ساتھ اس لڑکی کو بھی لیا جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسی خوف سے وہاں سے نکلا کیونکہ شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالے کہ تمہارا باپ اب تمہیں نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں قتل کرے گا۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکل کر جنگلوں کی طرف چلے گئے اور دور کہیں جا کر ایک وادی میں پناہ گزین ہوئے۔ وہاں ان کی نسل پلتی بڑھتی رہی اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں اور اولادیں ہوئیں، اور اس طرح ان کے ہاں بھی ایک آبادی بن گئی۔ کچھ روایات میں اس طرح سے آتا ہے کہ وہ اس وادی کے جس میں قابیل کی اولاد نے رہائش اختیار کی، وہیں کسی پہاڑی کی چوٹی پر حضرت آدم علیہ السلام کی باقی اولاد تھی، اور کہا جاتا ہے کہ قابیل کی اولاد میں خواتین بہت زیادہ خوبصورت تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں مرد اتنے خوبصورت نہ تھے۔ اور دوسری طرف جو آبادی حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری اولاد میں سے تھی، ان کے متعلق ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت شیث علیہ السلام کی قوم تھی۔ اس قوم میں مرد خواتین کی نسبت زیادہ خوبصورت تھے، اور ان کی خواتین اتنی خوبصورت نہ تھیں۔ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ چاہتا تھا کہ ان کے درمیان کوئی برائی پھیلاؤں۔ کچھ روایات میں اس طرح ہے کہ شیطان ایک آدمی کی شکل میں قابیل کی اولاد کے پاس گیا اور ان کو موسیقی یعنی کہ گانا بجانا سکھایا۔ کچھ روایات میں اس طرح سے بھی آتا ہے کہ وہ شیطان اپنے پاس ایک ڈھولکی لیے وہاں گیا اور وہاں کے لوگوں کو موسیقی سنائی، جس سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے لگے اور اس کی طرف مائل ہوئے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کا رجحان اس موسیقی کی طرف بڑھتا رہا۔ اس طرح شیطان نے جب دیکھا کہ یہ سب میرے بہکاوے میں آ چکے ہیں، تو تب اس نے وہاں سے رخصتی چاہی، لیکن وہاں کے لوگ مکمل طور پر موسیقی کو اپنی روح کی غذا سمجھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس بات پر اسے روکا کہ تم ہمارے پاس رہو۔ تو شیطان نے کہا کہ تم ایک دن مقرر کر لو، اس دن میں تمہارے پاس آیا کروں گا اور تم کو یہ موسیقی سنایا کروں گا۔ انہوں نے ایک دن مقرر کیا اور رات کے وقت شیطان ان کے پاس آتا اور ان کو اپنے آلات موسیقی سے موسیقی سنایا کرتا۔ اس موسیقی کی محفل میں خواتین، بچے اور مرد سبھی شرکت کیا کرتے تھے۔ اتفاقاً اس چوٹی پر رہنے والے کچھ لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا، اور انہوں نے جب وہ موسیقی کی محفل دیکھی اور موسیقی کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، تو ان میں سے کچھ کے دلوں میں اس کے لیے رغبت پیدا ہوئی اور وہ اس کی طرف مائل ہونے لگے۔ جب انہوں نے وہاں شرکت کی اور دیکھا کہ وہاں سب لوگ حتیٰ کہ خواتین بھی موجود تھیں، شیطان نے ان کے دلوں میں بھی وسوسے ڈالے اور انہیں بھی اس برائی کی طرف مائل کیا۔ جب انہوں نے ان خوبصورت خواتین کو
دیکھا اور واپس چلے گئے تو وہاں جا کر انہوں نے اپنے کچھ اور ساتھیوں سے اس کا ذکر کیا کہ اس وادی میں رہنے والی خواتین بہت خوبصورت ہیں اور وہاں پر موسیقی کی ایک محفل ہوتی ہے، لہذا ان کی اگلی محفل میں کچھ لوگ اور بھی ان کے ساتھ ملے اور وہ سب اس وادی میں جہاں موسیقی کی محفل ہوا کرتی تھی وہاں اکٹھے ہوئے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ یہ سب لوگ میرے بہکاوے میں مکمل طور پر آ گئے ہیں تو اس نے موسیقی کے ذریعے ایک ایسا ساز بجایا اور ایسا سماں پیدا کیا کہ وہاں پر موجود سب لوگوں نے، خواتین اور مردوں نے، ایک دوسرے کے ساتھ برائی یعنی بدکاری کر لی۔ اس طرح شیطان اپنے اس ناپاک ارادے میں کامیاب ہو گیا اور اس روئے زمین پر زنا جیسا ایک کبیرہ گناہ بھی ہونے لگا۔